السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ مودی سرکار خطرناک کھیل کھیل رہی ہے، پورے خطے کا امن متاثر ہوگا، دنیا صورتحال کا نوٹس لے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خبردار، بولے کہ بھارت کی اپوزیشن اور اقلیتیں متنازع قانون پر سراپا احتجاج ہے۔ موجودہ صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت جعلی آپریشن کر سکتا ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ LOC پر پاک فوج نے بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا۔ سیکولر ملک ہونے کا دعوے دار بھارت مسلمانوں کو شہریت سے محروم کر رہا ہے۔ ملیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد نے انتہا پسند مودی کو پھر بے نقاب کر دیا، کہا کہ ایسے متنازع قانون کی بھارت کو کیا ضرورت تھی۔ ملیشین وزیر اعظم کی تنقید پر انتہا پسند مودی سرکار تل ملا اٹھی۔ نئی دہلی میں ملیشین سفیر کی طلبی، مہاتیر محمد کا بیان اندرونی معاملات میں مداخلت قرار۔ مسلم دشمن قانون پر بھارتی حکومت کے خلاف احتجاج دنیا بھر میں پھیل گیا۔ امریکہ میں بھی بھارت کے متنازع شہریت قانون کے خلاف احتجاج۔ واشنگٹن، لاس اینجلس، شکاگو، نیو یارک اور کیلیفورنیا میں بھارتی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کے باہر مظاہرے۔ شرکاء کی مودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی۔ نہ اہل ٹولہ قوم کی رہنمائی نہیں کر سکتا تو اقتدار چھوڑ دے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اسلام آباد میں کشمیر مارچ سے خطاب، کہا کشمیریوں کو بچانے کے لیے حکومت جہاد کا اعلان کرے، بھارت کے ساتھ شملہ اور تاشکند معاہدے ختم، فضائی راستہ بند کیا جائے۔ پاکستان کے کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے پر ہم شرمندہ ہیں۔ حکومت پاکستان کو عسکری تیاری کرنا ہوگی، ہمیں کشمیر کی صورتحال پر لاحِ عمل بدلنا ہوگا۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کا کشمیر مارچ سے خطاب، کہا کہ کیا ہم صرف شہداء کی گنتی ہی کرتے رہیں گے؟ بھارت کی دہشت گردی کا بھی پوچھیں گے یا نہیں؟ اب نہیں تو کبھی نہیں۔ کس قیامت کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ ملک میں 10 سال تک جمہوریت کے نام پر آمریت مسلط رہی فردوس عاشق اعوان کا مخالفین پر وار، بولے کہ بلاول کا جمہوریت پر بات مذاق کے مترادف ہے۔ جمہوریت سے بلاول کی مراد بدعنوانی کے لائسنس بانٹنا ہے۔ معاون خصوصی نے موجودہ گیس بحران کا ملبہ بھی ماضی کی حکومتوں پر ڈال دیا۔ چمچے تو کہتے تھے کہ عمران آئے گا تو 200 ارب ڈالر لائے گا، انہوں نے جھوٹ بول بول کر انتشار پھیلایا۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا سوات میں جلسے سے خطاب، بولے کہ PTI نے غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے ملک کو معیشت کو تباہ کر دیا۔ سمٹ میں بلانے سے پہلے ملیشیا کو کیا پتا تھا کہ یہ تو یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ بطور اتحادی حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت کرتے ہیں، ملک کو داخلی طور پر انتشار کا شکار کرنے کی ہر کوشش کا راستہ روکیں گے۔ چودھری شجاعت حسین کی سلیم بریال سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ مسلم لیگ کاف کو سب سے پہلے پاکستان کا مفاد عزیز ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف فیصلے پر کراچی میں MQM کا جلسہ، ملک کے محافظ کو سزا دے دی گئی۔ خصوصی عدالت کے ایک جج نے آئین سے ماورا زبان استعمال کی۔ خالق مقبول صدیقی کا خطاب، کہا MQM پاکستان آج اپنے موصد کے لیے سڑکوں پر نکلی ہے۔ عامر خان، وسیم اختر اور فیصل سبزواری کا بھی سابق صدر سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ ملک بھر میں سابق صدر سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری۔ اٹک کی تحصیل جرن میں پرویز مشرف لورز سوسائٹی کے ارکان اور شہریوں کا مظاہرہ۔ پنڈی، گھیپ اور اکاڑا میں سابق صدر کے حق میں ریلیاں۔ واشنگٹن اور نیو یارک میں بھی پرویز مشرف سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان 27 دسمبر کو کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کو شہر قائد میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہری مسائل اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ بھی لیں گے۔ وزیر اعظم گورنر ہاؤس میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں کے تحفظات بھی سنیں گے۔
امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے کشمیر مارچ میں موجود شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کی رہائی چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی ذاتی ایجنڈا رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کشمیر کی ماؤں بہنوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اقتدار چھوڑ دیں۔ جناب وزیر اعظم صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قوم کو لیڈ نہیں کر سکتے، اگر آپ چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے، اگر آپ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتے، پھر آپ کرسی کو چھوڑیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ صدر آزاد کشمیر کی بات مان لیتا ہوں کہ کشمیر کا سودا نہیں ہوا، لیکن اگر مجھے پتا چلا کہ کشمیر سے متعلق کوئی سازش کی جا رہی ہے تو ہمارے ہاتھ اور حکمرانوں کے گریبان ہوں گے۔ خدا کی قسم، جب مجھے یقین ہو گیا کہ انہوں نے واقعی کوئی منصوبہ، کوئی معاہدہ کیا ہے، تو میرا یہ ہاتھ ہوگا اور ان حکمرانوں کے گریبان ہوں گے۔ صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان نے شرکاء سے خطاب میں کہا، دنیا ہماری بات سن رہی ہے، اب ہمیں عسکری تیاری کی طرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ عالمی میڈیا نے آپ کے لیے تمام دروازے کھول دیے ہیں اور دنیا کی بڑی بڑی پارلیمنٹس آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کی رائے عامہ، دنیا کی سول سوسائٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، کشمیریوں اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو آپ کیوں محو خواب ہیں؟ آپ کیوں کشمیر کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں؟ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم اور دیگر رہنماؤں نے بھی مارچ کے شرکاء سے خطاب کیا۔ جماعت اسلامی کی طرف سے منظور کردہ قراردادوں میں کہا گیا ہے کہ OIC ملائیشیا، ترکی اور ایران کے ساتھ مل کر مسئلہ کشمیر پر متفقہ حمایت حاصل کرے۔ کیمرامین عاقب رانا کے ساتھ حافظ عبد الماجد، اسلام آباد۔ اب تک یہاں پر لیں گے ایک بریک، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ مودی سرکار خطرناک کھیل کھیل رہی ہے، پورے خطے کا متاثر ہوگا، دنیا صورتحال کا نوٹس لے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خبردار، بولے کہ بھارت کی اپوزیشن اور اقلیتیں متنازع قانون پر سراپا احتجاج ہے۔ موجودہ صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت جعلی آپریشن کر سکتا ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ LOC پر پاک فوج نے بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا۔ سیکولر ملک ہونے کا دعوے دار بھارت مسلمانوں کو شہریت سے محروم کر رہا ہے۔ ملیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد نے انتہا پسند مودی کو پھر بے نقاب کر دیا، کہا کہ ایسے متنازع قانون کی بھارت کو کیا ضرورت تھی۔ ملیشین وزیر اعظم کی تنقید پر انتہا پسند مودی سرکار تل ملا اٹھی۔ نئی دہلی میں ملیشین سفیر کی طلبی، مہاتیر محمد کا بیان اندرونی معاملات میں مداخلت قرار۔ مسلم دشمن قانون پر بھارتی حکومت کے خلاف احتجاج دنیا بھر میں پھیل گیا۔ امریکہ میں بھی بھارت کے متنازع شہریت قانون کے خلاف احتجاج، واشنگٹن، لاس اینجلس، شکاگو، نیو یارک اور کیلیفورنیا میں بھارتی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کے باہر مظاہرے، شرکاء کی مودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی۔ نہ اہل ٹولہ قوم کی رہنمائی نہیں کر سکتا تو اقتدار چھوڑ دے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اسلام آباد میں کشمیر مارچ سے خطاب، کہا کشمیریوں کو بچانے کے لیے حکومت جہاد کا اعلان کرے، بھارت کے ساتھ شملہ اور تاشکند معاہدے ختم، فضائی راستہ بند کیا جائے۔ پاکستان کے کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے پر ہم شرمندہ ہیں۔ حکومت پاکستان کو عسکری تیاری کرنا ہوگی، ہمیں کشمیر کی صورتحال پر لاحِ عمل بدلنا ہوگا۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کا کشمیر مارچ سے خطاب، کہا کہ کیا ہم صرف شہداء کی گنتی ہی کرتے رہیں گے؟ بھارت کی دہشت گردی کا بھی پوچھیں گے یا نہیں؟ اب نہیں تو کبھی نہیں۔ کس قیامت کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ ملک میں 10 سال تک جمہوریت کے نام پر آمریت مسلط رہی فردوس عاشق آوان کا مخالفین پر وار،
بولی کہ بلاول کا جمہوریت پر بات مذاق کے مترادف ہے. جمہوریت سے بلاول کی مراد بدعنوانی کے لائسنس بانٹنا ہے. معاون خصوصی نے موجودہ گیس بحران کا ملبہ بھی ماضی کی حکومتوں پر ڈال دیا. چمچے تو کہتے تھے کہ عمران آئے گا تو 200 ارب ڈالر لائے گا. انہوں نے جھوٹ بول بول کر انتشار پھیلایا. لیگی رہنما احسن اقبال کا سوات میں جلسے سے خطاب. بولے کہ پی ٹی آئی نے غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے ملک کو معیشت کو تباہ کر دیا. سمٹ میں بلانے سے پہلے ملیشیا کو کیا پتا تھا کہ یہ تو یو ٹرن لے لیتے ہیں. بطور اتحادی حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت کرتے ہیں. ملک کو داخلی طور پر انتشار کا شکار کرنے کی ہر کوشش کا راستہ روکیں گے. چودھری شجاعت حسین کی سلیم بریال سے ملاقات میں گفتگو. کہا کہ مسلم لیگ کاف کو سب سے پہلے پاکستان کا مفاد عزیز ہے. سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف فیصلے پر کراچی میں ایم کیو ایم کا جلسہ. ملک کے محافظ کو سزا دے دی گئی. خصوصی عدالت کے ایک جج نے آئین سے ماورا زبان استعمال کی. خالق مقبول صدیقی کا خطاب. کہا ایم کیو ایم پاکستان آج اپنے محسن کے لیے سڑکوں پر نکلی ہے. عامر خان، وسیم اختر اور فیصل سبزواری کا بھی سابق صدر سے بھرپور اظہار یکجہتی. ملک بھر میں سابق صدر سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری. اٹک کی تحصیل جرن میں پرویز مشرف لورز سوسائٹی کے ارکان اور شہریوں کا مظاہرہ. پنڈی، گھیپ اور اکاڑا میں سابق صدر کے حق میں ریلیاں. واشنگٹن اور نیو یارک میں بھی پرویز مشرف سے اظہار یکجہتی کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان 27 دسمبر کو کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے. وزیر اعظم کو شہر قائد میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. وزیر اعظم شہری مسائل اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ بھی لیں گے. وزیر اعظم گورنر ہاؤس میں اہم ملاقاتیں کریں گے. پارٹی رہنماؤں کے تحفظات بھی سنیں گے. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے کشمیر مارچ میں موجود شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کی رہائی چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی ذاتی ایجنڈا رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کشمیر کی ماؤں بہنوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اقتدار چھوڑ دیں. جناب وزیر اعظم صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قوم کو لیڈ نہیں کر سکتے، اگر آپ چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے، اگر آپ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتے، پھر آپ کرسی کو چھوڑیں. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ صدر آزاد کشمیر کی بات مان لیتا ہوں کہ کشمیر کا سودا نہیں ہوا، لیکن اگر مجھے پتا چلا کہ کشمیر سے متعلق کوئی سازش کی جا رہی ہے تو ہمارے ہاتھ اور حکمرانوں کے گریبان ہوں گے. خدا کی قسم جب مجھے یقین ہو گیا کہ انہوں نے واقعی کوئی منصوبہ، کوئی معاہدہ کیا ہے تو میرا یہ ہاتھ ہوگا اور ان حکمرانوں کے گریبان ہوں گے. صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان نے شرکاء سے خطاب میں کہا دنیا ہماری بات سن رہی ہے، اب ہمیں عسکری تیاری کی طرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے. عالمی میڈیا نے آپ کے لیے تمام دروازے کھول دیے ہیں اور دنیا کی بڑی بڑی پارلیمنٹس آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. دنیا کی رائے عامہ، دنیا کی سول سوسائٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، کشمیریوں اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو آپ کیوں محو خواب ہیں؟ آپ کیوں کشمیر کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں؟ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم اور دیگر رہنماؤں نے بھی مارچ کے شرکاء سے خطاب کیا. جماعت اسلامی کی طرف سے منظور کردہ قراردادوں میں کہا گیا ہے کہ OIC ملائیشیا، ترکی اور ایران کے ساتھ مل کر مسئلہ کشمیر پر متفقہ حمایت حاصل کرے. کیمرامین عاقب رانا کے ساتھ حافظ عبد الماجد، اسلام آباد. اب تک یہاں پر لیں گے ایک بریک، رہیے گا ہمارے ساتھ.